اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ میں نے سکن شزا جس کے معنی ہیں وہ گھر جہاں روشنی ہو، جہاں سکون ہو، اسی قسم کا ایک بڑا ادارہ بنانے جا رہی ہوں خواتین کے لیے. To be the best, number one, patiently stand up for the champions, for the champions. نہیں ہے رات تک. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سب تک ٹی وی اور آپ کا ہوسٹ ضیاء. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کی تعریف کیا کی جائے، اور جو وہ کام کر رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی ابھی ہم پوری گفتگو کریں گے. اچھا، ان کا APHA سے اور شزا تک کا سفر اور اس سے آگے کا کیا لاہ عمل ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ارم سائم ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. اچھا، بہت ساری فیلڈز ہوتی ہیں، بہت سارے شعبے ہوتے ہیں جو انسان چوز کرتا ہے. آپ نے اتنا مشکل اور ایسا کام چوز کیا، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ پہلے یہ بتائیے. اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ ایک اللہ نے شروع سے ایک جذبہ دیا ہوا تھا. جب میں نے اپنا میٹرک کر لیا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے اسی زمین سے جوڑا، اور ایک میرا والنٹیئر سوشل ایکٹیوسٹ کا سفر شروع ہوا، اور وہ سفر کرتے کرتے آج اس جذبے اور اس محبت کے ساتھ میں یہاں تک آئی ہوں. اچھا، APHA سے آپ کا کیوں ڈائریکٹر ہیں ماشاء اللہ سے وہاں پر، اس کے سفر کے متعلق تھوڑا سا بتائیں. پھر اب آپ جو یہ بانی ہیں ماشاء اللہ سے ابھی جو سکن سجا جو آپ اسٹارٹ کر رہی ہیں، اس کے حوالے سے ذرا بتائیے. دیکھیں، داستان تو بہت لمبی ہے کہ اٹ کوڈ بی اراؤنڈ تقریباً یہ میرا ایک 20 سال کا سفر ہے. اور APHA سے میں نے اس سفر کا آغاز کیا ایز اے والنٹیئرلی، اور ایز اے ممبر میں یہاں آئی تھی شروع میں، اور کام کو سٹارٹ لیا اور سوشل ایکٹیوسٹ بنی، پھر میں انٹرپرینیور بنی. اس میں ہم نے ریہیبلیٹیشن، کاؤنسلنگ، ہر طرح کی چیزوں کو سمجھا، اور ایک بڑا لمبا سفر کرتے ہوئے میں چونکہ بذات خود ایک پولیو پیشنٹ ہوں، اور ایک ایز اے عورت سب سے پہلے میں نے جو چیزیں فیس کی سوسائٹی کی کہ کیا پرابلمز ایک عورت کو آتی ہیں. میں نے الحمدللہ اپنا ڈبل گریجویشن کیا ہوا ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ شادی بھی کی ہوئی ہے، بیٹی بھی ہے، شوہر ہے، فیملی ہے، فرینڈز ہیں، ہر چیز ہے. مگر ان سب کے پیچھے جو مجھے تکالیف آئیں تو اس سے میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ول پاور دی، اور اس ول پاور کے تحت میں نے اپنے آپ کو آگے بڑھا تو لیا، اور اس میں گھر والوں کی نو ڈاؤٹ ایک سپورٹ. آج میں جہاں ہوں اس میں میرے ہسبینڈ کی بھی ظاہر ایک سپورٹ ہے کہ میں یہاں ہوں. میں ان سب کا اسی لیے ذکر کر رہی ہوں کہ سپورٹ کسی کا تو پیچھے سے آپ کو ایسا ہوتا ہے. یہ میں سوال کرتا آپ سے، آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا، کیونکہ سب سے مین چیز جو ہوتی ہے آپ کے گھر ہوتا ہے. گھر میں کس نے، کیونکہ والد صاحب تو دیتے ہی ہیں، مگر جب شادی کے بعد کا معاملہ جو ہوتے ہیں میرے والد نے مجھے بالکل لڑکوں کی طرح پالا ہے. انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک انڈیپینڈنٹ ہونے کا احساس دیا کہ ڈونٹ یو تھنک کہ آپ ایک ڈفرینٹلی ایبل وومن ہیں، آپ نارمل ہیں، یہی آپ کی نارمل لائف ہے، آپ نے پڑھنا ہے، لکھنا ہے. اور میں نے شادی سے پہلے 8 سال جاب کیریئر بھی گزارا ہے. میرا لاسٹ ورکنگ ایکسپیرینس یوبل بینک کا تھا. سوسائٹی میں سارے کام کیے ہیں، اور اس وقت بھی بائی پروفیشنل میں مارکیٹنگ کا کام کرتی ہوں. وہ میرا پروفیشنل ورک ہے، اور یہ جو میرا سارا سوشل ورک ہے یہ میرا پیشن ہے. مجھے اس سے پیار ہے، اس کام سے. اور اس کام کو میں نے جب اس میں آئی ہوں تو دیکھیں میں نے ایک چیز فیل کی کہ ہماری جو ڈسیبلز خواتین ہیں نا، عورتیں، ان کے لیے سوسائٹی میں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں، آپ ایک مرد ہونے کی حیثیت سے اگر افراد باہم معذورین کا شکار ہے نا، تو آپ رات کے 2 بجے بھی گھر سے نکل کے کسی بھی چائے والے کے پاس، پان والے کے پاس، کہیں بھی آپ اکیلے بھی سڑک پہ گھوم رہے ہیں، آپ راستے میں ہیں، تو آپ کو کوئی سوال نہیں کرے گا کہ بھئی آپ کیوں نکلیں گھر سے رات کے 2 بجے. مگر ایک عورت جب وہ ڈسیبل ہے، وہ افراد باہم معذورین کا شکار ہوتی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہوتا ہے نا، وہ دروازے ہو جاتے ہیں بند
کہ اب آپ گھر سے نہیں نکل سکتی, آپ کے ساتھ معذوری ہے, آپ یہاں سے بستر سے بھی نہیں ہل سکتی, آپ باہر جائیں گی تو سوسائٹی میں ہمارا امیج, بہت ساری چیزیں اس میں, لوگ کیا کہیں گے. اچھا لوگ سوچ کے, اچھا گھر میں دوسرے بہن بھائی ہیں تو ان کو لے کر بھی ایک بڑا کوشچن آ جاتا ہے کہ ان کی شادی ہو گئی تو اس کی نہیں ہوئی تو اس کو پیچھے رکھو, اچھا زیادہ آپ اس کو سامنے نہیں لاؤ. تو ایسی بہت سی چیزیں. اور پھر دیکھیے ایز اے عورت ہونے کی حیثیت سے جو میں نے فیل کیا کہ ہم خواتین کے ایشوز بھی ڈفرینٹ ہیں, سائیکولوجیکل, ایموشنلی, ہیلتھ وائز بہت ایشوز ہیں, اور ان ایشوز کو نظر انداز کیا جا رہا تھا. تو خواتین کے لیے اس پیٹرن پہ ابھی تک تو میں نے کسی کو کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ میں نے سکن شزا, جس کے معنی ہیں وہ گھر جہاں روشنی ہو, جہاں سکون ہو. تو یہ میں الحمدللہ بیس بلاری ہائی وے پہ مجھے یہ زمین ڈونیشن میں آئی ہے 2500 گز کی, اور وہاں میں اسی قسم کا ایک بڑا ادارہ بنانے جا رہی ہوں خواتین کے لیے. اور وہاں خواتین کو لا کے, ان خواتین کو جن کو ہم امپاور کر سکتے ہیں, ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں, جن کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں, تو وہ ایک چھت کے نیچے ہم ان کو پورا ایک سیٹ اپ دیں گے, اور اس کے بعد ان کو سوسائٹی میں امپاور کر کے ان کو ہم باہر بھیجیں گے. اور ان میں کچھ خواتین ایسی ہیں جو بیڈ ریڈن ہوتی ہیں, وہ موو نہیں کر سکتی ہیں, اینڈ آفٹر ان کے پیرنٹس, جب ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں نا بھائی, تو عورت کے لیے وہ ایک بہت مشکل وقت آ جاتا ہے, کیونکہ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں, کوئی پہلے ہے کوئی بعد میں. تو آج میں آپ کو یہاں کچھ ایسی بھی خواتین, ایک خاتون اس پنڈال میں ایسی آئی ہیں, میں ان کا ذکر ضرور کروں گی آپ سے, کہ ان کے گھر والے ان کو سیڑھی کے نیچے سلاتے ہیں, اور وہ اپنے جسم سے ہی چلتی ہیں, اور ان کے پاس ویل چیئر تک نہیں ہے, اور کافی وہ پرابلم سے رہتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہی سوسائٹیز میں نے ایشوز کو دیکھا ہے, اور یہیں سے میں نے ایک سکن شزا کی بنیاد نکالی. اور بس یہ سکن شزا ہے کہ میں خود اپنی ایک ڈپلیکیشن, میری کوشش ہے کہ میں سوسائٹی میں لے کر آؤں. جس طرح میں خود ڈرائیو کر لیتی ہوں, میں اپنے سارے بہت ساری بناؤں میں اپنے جیسی. جی میرے جیسی, میری ایک خواہش ہے کہ بہت ہوں, ایک نہ ہو بہت ہوں. جس طرح سے آپ میں پاور ہے جی ماشاءاللہ سے, ایسے ہی آپ چاہتی ہیں کہ اور بھی خواتین ایسی ہی بنیں. دیکھیں یہاں بہت سی خواتین دیکھ رہے ہیں نا اسٹال پہ ہیں, یہ کبھی اپنے گھروں سے نہیں نکلی ہیں, میں نے انہیں بلدیا لیار, یہ کہاں سے اندر سے میں نے نکالا ہے کہ آپ آئیں, اور یہاں ہم آپ کو سٹالز دیں گے جو کہ فری آف کاسٹ ہیں. ان سے آج 1 روپیہ نہیں لیا گیا کسی بھی خاتون سے. ان کو ہم نے حوصلہ دیا, ان کو ایک امپاور کیا ہے, یہاں تک کہ آج یہ جو کچھ بھی اپنے کوکنگ سے چیزوں سے ارننگ کریں گی, یہ بھی انہی کے ہیں. تو ایک چھوٹی سی کاوش کی گئی کہ ان کو امپاور کیا جائے, ان کو ایک خوشی ہو, ان کو ایک مسرت حاصل ہو کہ ہاں ہم بھی اس طریقے سے جو ہے وہ سوسائٹی میں موو کر سکتے ہیں. اور یہی سکن شزا کا مشن ہے کہ ہم نے گھر گھر سے ان عورتوں کو باہر نکالنا ہے, اور ان کو سوسائٹی کا ایک کارآمد شہری بنانا ہے. اچھا, اے پی ایچ میں جب تک آپ کا ٹائم رہا ماشاءاللہ سے 20 ایئرس ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, آپ نے وہاں پہ دیا, تو کتنی ایسی خواتین ہیں کہ جو آج اپنی اچھی لائف گزار رہی ہیں, جو آپ لوگوں کے انڈر میں آئیں اور آپ لوگوں نے ان کو اس طرح سے ٹرینڈ کیا, یہ ذرا بتائیے. دیکھیں اے پی ایچ اے میں ماشاءاللہ میرے ساتھ میری وائس پریزیڈنٹ ہیں کنیز فاطمہ, شیز ماشاءاللہ انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے, وہ بھی اپنی فیملی چلا رہی ہیں. اس کے ساتھ ہمارے یہاں پہ شازیہ وارث ہیں, شازیہ یوسف ہیں. تو اے پی ایچ اے ادارے کا بھی اس وقت مقصد یہی تھا کہ مرد ہو یا عورت, اس کو امپاور کرنا ہے. سب سے پہلا تو پہلا کام یہی ہے. تو الحمدللہ اے پی ایچ اے کے پلیٹ فارم سے بہت سی خواتین کو بہت اچھے اسکیل پہ امپاور کیا گیا, ان کی پڑھائی لکھائی, اس کے ساتھ یہ کہ ان کو ایک سپورٹ دیا گیا سوسائٹی میں اس ادارے کے تھرو, کہ ان کو ایک کانفیڈنس کہ وہ بات کر سکیں, وہ سوسائٹی میں موو کر سکیں. جہاں ان کو جاب کا تھا تو ان کو جاب کو لے کر ان کو ایک کو دیا گیا کہ ظاہر آپ سمجھتے ہیں نادرا نے ہمیں کافی ساریاں ویکینٹ دیں, اور پھر ہمارے یہاں سے ممبرز اٹھ کے وہاں جاب میں گئے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جاب کے فراہم کرنے کے ساتھ ان کو ایک کانفیڈنس دینا, سوسائٹی میں باہر لانا کرنا, بالکل اس طریقے سے اے پی ایچ اے نے بہت کام کیے ہیں. اور ابھی بھی اے پی ایچ اے کا موٹیو یہی ہے, ہم کسی کو راشن نہیں دیتے,
اچھا۔ APHA کی ایک خاص بات یہ ہے، ہم بہت مشکل سے سوچتے ہیں کہ ہم کسی کو راشن دیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم اسے ایک امپاور اس کر قابل بنا دیں کہ وہ خود راشن لیں، کمائیں اور وہ خود کھائیں۔ اس میں ہماری بہت 3 اچھا۔ ویلر اسٹک شاپ بائکس ہیں، اس میں ہمارے پاس جو ہے کچھ ایسی خواتین یا مرد ہیں ان کو ہم گھروں میں امپاور کر دیتے ہیں کہ آپ اپنے ہی ڈور اسٹیپ پہ ان چیزوں کو لے کر بیٹھیں، یا جیسے آپ کا ہے سلائی ہے، کڑھائی ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری وائس پریزیڈنٹ APHA کی یہاں گھوم پھر رہی ہیں، تو یہ ساری خواتین امپاور ہیں۔ یہ اپنے آپ میں یہ بالکل ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ کانفیڈنس کے ساتھ سوسائٹی میں موو کرتی ہیں، یہ بھی ڈرائیو کرتی ہیں۔ اس طریقے سے ہماری APHA کی جو خواتین ہیں وہ اس ادارے کی وجہ سے بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں نا ایک کانفیڈنس کے ساتھ لائف کو لے کے موو کرتی ہیں۔ سکنہ شجاع کو کہاں دیکھتی ہیں اب آپ؟ سکنہ شجاع کو کہاں لے جانا چاہتی ہیں؟ میں سکنہ شجاع کو انشاءاللہ پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا میں ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے جاؤں گی انشاءاللہ کہ جہاں لوگ فخر کریں کہ عورت چاہے ایک نارمل ہے، اس کے اپنے مسئلے ہیں، بالکل ہیں، وہ تو ہے ہی سوسائٹی کے، مگر ایک عورت جو کہ ڈسیبل ہے اور اس کے اپنے مسئلے ہیں، مگر وہ ان مسئلوں سے بھی فائٹ کر کے سوسائٹی میں جہاں کھڑی ہوگی تو وہ سکنہ شجاع کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ اسے صرف پھر ایک کراچی یا سندھ یا پاکستان نہیں دیکھے گا، اس سے پوری دنیا دیکھے گی کہ یہ کیسے ہے اور کس طریقے سے ہے۔ یہ ہے ہمارا ویژن آگے کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ ماشاءاللہ سے آپ نے اتنا ٹائم دیا اور ہمارے چینل کو ٹائم دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ ضرور، بہت شکریہ، آپ آئے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے سب تک ٹی وی ایگزیکٹلی، اور آپ آئی تھنک آپ کا نام ضیاء، اوکے، ہاں مجھے پتا تھا کہ آپ ضیاء بھائی آئیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے، آپ نے اس پروگرام کو پورا کیپچر کیا، یہاں کے لوگوں کو۔ اب آپ کے میڈیا سے میں چاہوں گی کہ آپ ضرور لوگوں کو دکھائیں کہ کس طریقے سے آج یہ ساری ڈفرینٹلی ایبل عورتوں کا ایک ہم نے یہاں پہ جو بھی اہتمام کیا، تاکہ یہ بھی جب اپنے آپ کو ایک اچھی چینل پہ اور دیکھیں گی تو ان کو ایک جو موٹیویشن آئے گی نا، کیونکہ ظاہر ہے آپ چینلز میڈیا جو ہے نا وہ ہماری آواز ہے، بالکل ایسے ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں اگر میڈیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے نا تو اسکائی از آور لمٹ۔ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، بہت شکریہ، جو تھینک ہمارا یو حصہ ڈال سکتے ہیں ہم بالکل ڈالیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔ Subtac TV subscribe.